أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سب؟ الحمدللہ آج ایک نئی ایپیسوڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، ان کے بارے میں بھی اور ان کے ساتھ میں جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کیا، اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو گئے اور اسلام کے لیے بہت بہت کام کیا۔ تو لاسٹ ایپیسوڈ آپ کو یاد ہے کس کے بارے میں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا جو ان کے بالکل ایج کے برابر تھے، ان کی طرح ہی تھے، ایک ہی ایج تھی، فرینڈز تھے، لیکن انہوں نے کیسے اسلام قبول کیا وہ آپ کو بتایا تھا۔ آج ایک اور فرینڈ تھے، وہ رسول اللہ کی فیملی سے تو نہیں تھے، لیکن ظاہر مکہ میں سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے تھے، یہ کسی اور قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن بہت سخت تھے، مسلمانوں سے بہت نفرت کرتے تھے اور بہت غصہ آتا تھا جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تھے، لیکن کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا، آج یہ سرپرائز ہے آپ کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سیدنا حمزہ کا تو آپ کو پتہ چل گیا، اب بتائیں کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے ابھی اسلام قبول کیا حضرت حمزہ کے فوراً بعد؟ وہ کون تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایگزیکٹلی 3 دن کے بعد، حضرت حمزہ کے 3 دن کے بعد اسلام قبول کیا تھا، لیکن ایسے تھوڑی کیا تھا، پورا ایک طریقہ تھا، کچھ ہوا، کیا سٹوری تھی وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ اسلام لانے سے پہلے تو بہت سخت تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے۔ تو ایک رات کیا ہوا کہ حضرت عمر بیت اللہ کے پاس آئے تو دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ کون ہو سکتا تھا؟ رسول اللہ۔ تو رات کو تو لوگ سو جاتے تھے، لیکن حضرت عمر گھر سے باہر آئے کسی کام سے، تو انہوں نے دیکھا کوئی بھی جاگ نہیں رہا، لیکن کوئی شخص کھڑا ہوا ہے بیت اللہ کے پاس اور کچھ پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر سنیکنگلی ایسے چھپ کے گئے اور اپنے آپ کو غلاف کعبہ کے نیچے کر لیا اور سننے لگے کیا کہہ رہے ہیں۔ دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تھے۔ اب تو وہ اور الرٹ ہو گئے، انہوں نے کہا میں غور سے سنوں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، تو جب تھوڑا سا انہوں نے سنا تو کہتے ہیں ہاں بات تو بالکل ٹھیک ہے، اچھی باتوں کا حکم ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ ہے تو اچھی بات جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے، لیکن چونکہ اب ایروگینٹ بھی تھے، تھوڑا لوگوں کا پریشر بھی تھا، اور پھر اپنی بتوں کو چھوڑنا آسان کام بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی اچھی بات کریں میں تو یہ نہیں کر سکتا کہ بھی میں ایمان لے آؤں۔ تو بس اسی طرح انہوں نے سنا اور بس انسنی کر دی، بھول گئے۔ لیکن کیا تھا کہ مکہ میں تو ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی شخص مسلمان ہو رہا تھا، تو وہ دیکھ رہے تو بڑے اپسٹ ہو رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس چیز کی طرف لوگ جا رہے ہیں، یہ اسلام کو کیوں قبول کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے پاس کیوں جاتے ہیں اور کیوں ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو بس ایک دن تو انہیں اتنا شدید غصہ آیا اور جناب انہوں نے اپنی تلوار لی اور جناب غصے سے چل پڑے۔ تو راستے میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا نعیم بن عبداللہ، اس سے ملاقات ہوئی۔ کہتے ہیں عمر کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ بولا میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں گا، آج میں ان کو ختم کر دوں گا، کیونکہ بس اب نہیں اور ہوگا۔ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے پہلے اپنی فیملی کو تو چیک کر لو، تو باقی جو قبیلے کے لوگ ہیں، جو بنو ہاشم ہیں، بنو زہرہ ہیں، اگر آپ نے ایسا کام کیا آپ کا کیا خیال ہے، وہ آپ سے فائٹ نہیں کریں گے، آپ کی فیملی کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے؟ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے کہا لگتا ہے تم بھی بے دین ہو گئے ہو، یعنی کہ تم نے بھی لگتا ہے اسلام قبول کر لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر ایک اور بات بتاؤں، آپ کی جو بہن ہے اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان دونوں نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اور جن چیزوں کو آپ مانتے ہیں نا ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اب تو جب حضرت عمر کو پتہ چلا، پہلے تو وہ ڈائریکٹ ہی جا رہے تھے، اب جناب وہ اپنی بہن کے گھر چل پڑے، اتنا غصہ آیا ہوا تھا، اور فوراً ان کے گھر پہنچے تو وہاں پہ کیا ہو رہا تھا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک کی سورہ ہے سورہ طٰہٰ، اس کی کچھ آیات تھیں، وہ حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی کو پڑھا رہے تھے۔
تو جب کسی کو جو قرآن کا حصہ یاد ہوتا تھا وہ دوسرے کو یاد کرواتا تھا. اسی طرح ہیلپ کرنی چاہیے اور سب کو قرآن پاک سکھانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم اور اللہ تعالیٰ کی باتیں ہم تک پہنچیں، سب کو پتہ ہونا چاہیے اور تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. تو جناب کیا ہوا کہ حضرت عمر جیسے ان کے گھر گئے تو بہن اور بہنوئی اور حضرت خباب بن ارت کو لگا کہ کوئی آیا ہے اور بہت زور سے غصے سے آیا. تو انہوں نے وہ جو پیج تھا جس پہ سورہ طٰہٰ کی آیات تھی وہ چھپا لیا. لیکن حضرت عمر جب آئے اوپر سے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کچھ چھپایا ہے. انہوں نے کہا کیا کر رہے ہو، دکھاؤ مجھے کیا ہو رہا ہے. سوری ڈر کے. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو آپس میں بات چیت کر رہے تھے. وہ تو ان کی جو بہنوئی تھے انہوں نے تھوڑی ہمت کی، انہوں نے کہا کہ ہم تو قرآن پڑھ رہے تھے. اور تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ لیا اور اسلام قبول کر لیا تو نہ سننا تھا کہ حضرت عمر نے اپنی بہنوئی کو بہت مارا. اور بیچ میں بہن آ گئی چھڑانے کے لیے کہ کیوں مار رہے ہیں آپ ان کو، تو بہن کو بھی مارا. پھر انہوں نے بھی کہا آپ چاہے ہمیں ماریں چاہے آپ جو مرضی کریں، اب ہم مسلمان ہو گئے، اب ہم بالکل بھی اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، اب بالکل بھی ہم رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ جو وہ بات بتا رہے ہیں وہ بالکل حق ہے، سچ ہے اور ہمارے فائدے کے لیے. ہم ان بتوں کی اور باقی لوگوں کی عبادت نہیں کر سکتے. اور انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. ان کی بہن کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اب تو حضرت عمر کو یہ دیکھا کہ یہ تو بہن بھی بہنوئی بھی یہ تو دین اپنا چھوڑ چکی ہیں اور اسلام قبول کر لیا. انہیں بڑی مایوسی ہوئی کہ شاید میں نے ہی کوئی اچھا کام چھوڑ دیا ہے. انہیں شرم بھی آئی. انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں مجھے بھی پڑھ کے سنائیں، مجھے بھی تو پتہ چلے. تو آپ کو یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا، رات کو جب گئے تھے چھپ کے سنا تھا، تب بھی ان کے دل میں بات آئی تھی، بات تو اچھی ہے. اب اپنی بہن سے کہتی ہیں کہ چلو تم مجھے پڑھ کے سناؤ کہ کیا کیا حکم آیا ہے اور تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے. تو ان کی بہن نے کہا نہیں ابھی تو آپ نان مسلم ہیں، جائیں شاور لیں اور اس کے بعد ہی آپ کتاب کو پکڑ سکتے ہیں یا اس کو پڑھ سکتے ہیں. تو حضرت عمر جو ہیں وہ گئے، انہوں نے شاور لیا. آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان غصے میں ہو اس کو پانی پینا چاہیے یا اپنی پوزیشن چینج کر لینی چاہیے یا شاور لے کر آنا چاہیے، تاکہ وہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. شیطان اپنا پورا زور لگاتا ہے کہ کوئی مسلمان نہ ہو جائے، کوئی اللہ کی بات نہ مانے. تو لیکن آپ ہوں یا میں ہوں یا کوئی شخص جس کو غصہ آئے اس کو اٹھ کے دوسری جگہ چلے جانے چاہیے اور پانی پینا چاہیے یا شاور لے لیں. تو جو سیدنا عمر ہیں وہ گئے اور انہوں نے کیا کہ شاور لیا اور واپس آئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی بہن نے یہ پڑھا. تو کہنے لگے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے تو بہت پیارے نام ہیں. اس کے بعد جو آیات وہ خود پڑھ رہی تھیں سورہ طٰہٰ کی سیکھ رہی تھیں حضرت خباب بن ارت سے، وہ انہوں نے پڑھنا شروع کی. اور یہ آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. تو جب یہاں تک پڑھا انہوں نے تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یہ تو بہت عمدہ بڑا پیارا کلام ہے، مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، میں ان کے پاس جاؤں گا. یہ جب سنا جو ان کے ٹیچر تھے نا حضرت خباب بن ارت جو ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے، تو انہوں نے باہر آ گئے حضرت عمر کے ساتھ اور ان کو کہنے لگے کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا دیں. تو میں نے کہا اچھا میرے لیے دعا کی تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور ہم اسلام کا فائدہ ہو. تو کہتے ہیں ہاں. تو کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ اس وقت کہاں ہیں. تو انہوں نے ان کو بتایا کہ یہ جو صفا پہاڑی ہے اس میں ایک گھر ہے، اس کو دار ارقم کہتے ہیں، تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناقابل یقین حد تک خوشی کی حالت میں تھے. اب ان کا دل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبریز تھا. آپ کے دل میں ان کے لیے مزید کوئی سخت جذبات نہیں تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس گھر کی طرف چل پڑے جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام نے آپ کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ پریشان ہو گئے اور گھبرا گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ عمر کیوں آ رہے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسکون تھے اور اطمینان کی حالت میں تھے، اور آپ نے صحابہ کرام کو بھی یہی نصیحت فرمائی کہ انہیں اندر آنے دیں، آپ کیوں ڈر رہے ہیں، گھبرائیں نہیں، اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ عمر کو بھی سیدھا رستہ دکھائیں گے۔ اس پر انہوں نے دروازہ کھولا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کمان، تیروں اور تلواروں کے ساتھ داخل ہوئے، لیکن بالکل بے پرواہ، انہوں نے سائڈ پہ رکھ دیے۔ کمرے میں داخل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ۔ سب خاموش تھے، کوئی بھی ہل نہیں رہا تھا، سب بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ آگے کیا ہوگا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی اور ان کی آنکھوں کی چمک اس بات کی عکاسی کرتی تھی کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، کیوں آئے ہو؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک ہونے پر یقین رکھتا ہوں، اور اس بات پر بھی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بس اسی لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ واقعی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شخص کو چاہتے تھے، جو بہادر تھے، ایماندار اور سخی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وقتاً فوقتاً دعا کی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی عطا کرے، کوئی ایسا شخص جو بہادر ہو، ایماندار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کا جواب دے دیا۔ وہ دن جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، مکہ مکرمہ میں بالکل نیا دن تھا۔ اس وقت تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی بیت اللہ کے قریب نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ مسلمان چپکے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لانے کے بعد اس بات کا علم ہوا، اور تو آپ نے پکارا کہ اب ہم چھپ کر یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اب بغیر کسی خوف اور ہچکچاہٹ کے ہم بیت اللہ کی طرف جائیں گے۔ اور انہوں نے اس بات پر قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم، جو لوگ ان خوبصورت چیزوں کے بارے میں، خوبصورت اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، ان کو میں بتاؤں گا اور اسلام کی تعلیم دوں گا۔ ان کی اس ہمت پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، چنانچہ وہ سب ایک ساتھ اٹھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ اور تمام صحابہ کرام مل کر بیت اللہ کی طرف چل پڑے۔ آپ کو یاد ہے کہ سارے عرصے میں جو کفار مکہ تھے نا، وہ حضرت عمر کی واپسی کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قتل کیے بغیر واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ تو بہت سخت دشمن تھے۔ لیکن یہ کیا ہوا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ کے ساتھ ہیں، اور ان کے پیچھے تو دوسرے مسلمان بھی آ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر بت پرستوں کے چہروں پر خوف ظاہر ہونے لگا۔ وہ بت سے بن گئے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھورنے لگے۔ وہ عمر سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کی، طواف کیا، اور انہوں نے بغیر کسی نقصان کے امن کے ساتھ دعا کی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف تھے اور بہت بہادر تھے، اور ان کی جرت تھی جس پر کافر بہت پریشان ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو صحیح کو غلط سے الگ کر دے، فرق کر دے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام کے خلیفہ بھی بنے۔ آپ کو معلوم ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے؟ خلیفہ لیڈر ہوتا ہے، ایک ایسا رہنما جو اپنی قیادت میں دنیا میں لوگوں کو براہ راست نیکی کی دعوت دیتا ہے اور جنت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ ہم سب کو بھی اسلام کا خلیفہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کہ دلیر ہوتے ہیں، غلط کام کرنے سے روکنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس قرآن کی
اتارے ہوئے الفاظ کی طاقت کو دیکھتے ہیں کہ قرآن دل پر کیسے اثر کرتا ہے۔ جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ قرآن پاک تھا جن کے الفاظ کو سن کر سیدنا عمر کے جیسا سخت دل شخص بھی نرم دل ہو گیا اور اسلام کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھول دیا۔ تو قرآن کا اثر ہماری زندگی میں کیسا ہے؟ کیا ہم قرآن پاک کو اس طرح غور سے سنتے ہیں جیسے سیدنا عمر سنا کرتے تھے؟ آج کے ایپیسوڈ میں سوچئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Salah Tracker to keep you on track to success, a perfect gift for you and your loved ones.